السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بہن بھائی اور بزرگ محترم۔ امید رکھتی ہوں اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آزمائشوں سے کبھی نہ گھبرائیں، چاہے کتنی ہی بڑی آزمائش، مشکل اور پریشانی ہو، بے صبری کا مظاہرہ مت کریں۔ جس طرح لوگ ناامید ہو کر خودکشیاں کرتے ہیں، لوگوں میں بے صبری ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہے، مشکلات سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر لیتے ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ بہنوں اور بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر ہم خود بھی کسی کام کے لیے کوشش کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ بڑی خوبصورت حدیث بیان کرتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان اللہ کا ہوتا ہے، بیان آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے کو بیمار کرتا ہوں اور لوگ اس کی تیمارداری کرنے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا حال کیا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بندہ لوگوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے، میرا شکوہ نہ کرے۔ کچھ لوگ شکوے شکایت کا دفتر کھول کر لے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بیماری آ گئی، مشکلات آ گئیں، پریشانی آ گئیں، تو بہت سارے لوگ یہ آپ نے کہتے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ لوگ شکایتوں کے انبار کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا، اگر وہ عیادت کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے، میں اس کے خون سے بہتر خون عطا کروں گا، اس کے گوشت سے بہتر گوشت عطا کروں گا۔ اور فرمایا، جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو میں اسے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ! یعنی دنیا میں شفا بھی کامل دوں گا، یعنی پچھلے خون سے زیادہ بہتر خون ملے گا، پچھلے جسم سے زیادہ بہتر اور تندرست جسم ملے گا۔ ہمارے ہاں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، میں نے نمازیں بھی پوری پڑھی، پھر بھی بیمار ہو گیا، پھر بھی مشکلات میں گھر گیا، ہم نے تو کوئی گناہ کے کام کیے ہی نہیں، میں نے تو کسی پر کوئی ظلم کیا ہی نہیں، لیکن پھر بھی مجھ پر بے پناہ مشکلات آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، بیماریاں آ گئی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمام صحابہ کی زندگیوں میں آزمائشیں آئیں، اولیاء کرام کی زندگیوں میں آزمائشیں، سب آزمائشوں سے گزرے۔ اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بڑے سکون میں رہوں، کوئی درجہ بھی پالوں، تو یہ کام اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اصل میں میرے پیارے بہن بھائیوں اور بزرگوں، ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنا اعتماد ان چیزوں پر کر لیتے ہیں جو فانی ہوتی ہیں، ختم ہو جانے والی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس پر اعتماد کریں، اس پر یقین کریں جو کہ غیر فانی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہے گا، تو ہمیں زندگی میں بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام، اس کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظیفے کیے یا کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آتا، اس کا ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ معذرت میرے پیارے سننے والوں، معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر اپنے آپ میں جھانکیں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ لوگ کہاں پر غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، کہاں پر ہم غلط ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کا درجہ نہیں پا رہی، ہمارے وظیفے جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہے، ورنہ اللہ کے نام اور اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ اور یہ جو ہم وظائف کرتے ہیں، ان کا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم اللہ سے جو دعا کریں وہ اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے ہماری پریشانیاں اور مشکلات دور کر دے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ وہاں گئے جہاں جانے سے ہمیں کمزوریاں آتی ہیں۔ ہمیں اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے، اللہ کے بندوں کی مدد سے اس کے سائے میں وقت گزاریں تو طاقتور رہیں گے اور زندگی میں بہت کچھ کر سکیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں بزرگوں، چلتے ہیں آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی اور اسم اعظم کا نام ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد اتنا خوبصورت، اتنا بابرکت، اتنا طاقتور نام ہے، اور اس کا وظیفہ اور عمل یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تسخیر خلائق ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، چرند پرند ہو، آپ جس کو چاہے اپنا بنا لیں، اس وظیفے سے جو چاہے حاصل کر لیں۔ یہ ان وظائف میں شامل ہے جو ایک وظیفہ ہزاروں کیا لاکھوں حاجتیں بھی پوری کرنے کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اتنی نازل ہوں گی کہ ختم نہیں ہوں گی، بہت سے بہترین
بہت ہی بہترین ٹائم ہے اس وظیفوں کو کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز تہجد کے بعد کا ٹائم ہے۔ اس وظیفوں کو کرنے کے لیے سب سے بہترین ٹائم نماز تہجد کے بعد کا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم نماز تہجد میں نہ کر سکیں یہ عمل، تو بعد نماز عشاء میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجئے کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دیں، اور نیت کر کے دیں کہ اے اللہ، میں یہ صدقہ یہ عمل کے لیے کر رہا ہوں، اپنی اس حاجت کے لیے کر رہا ہوں جو کہ میں نے پوری کروانی ہے۔ اور وظیفے کے دوران روزانہ ایک جگہ اور ایک وقت ہو، آپ نماز تہجد کے بعد کر لیں، نماز عشاء کے بعد کر لیں، ایک پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر صاف ستھرے ہو کر بیٹھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت اور طاقتور نام کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کریں، اس کے بعد بیٹھ کر پانی کا ایک گلاس ساتھ رکھنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی، جو جتنا زیادہ درود پاک اول آخر ہوگا اتنی جلدی آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آپ 11، 21، 41 بار بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اول آخر درود پاک جو آپ کے لیے ایزی ہو، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ آپ اللہ کے قریب ہوں گے اگر آپ وظائف کی تعداد بھی اس طرح ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، جو بھی وظیفے بتائے جاتے ہیں ان کی تعداد زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ 500، 700، 100، 2100 بار۔ اگر آپ اس کا رزلٹ بہت ہی جلدی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری حاجت جو ہے جلد سے جلد پوری ہو، تو پیارے بہن بھائیوں، بہت بڑا لفظ نہیں ہے، اللہ الصمد 2 لفظ کا وظیفہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ 4100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت ٹائم نہیں لگے گا۔ اور جب آپ یہ پڑھنا ہے، اس حاجت کی تکرار ذہن میں رکھنی ہے، جس طرح اتنی زبان میں یہ لفظ ادا کر رہی ہوں اللہ الصمد، جس طرح میں اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کر رہی ہوں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اے اللہ تو بہت بے نیاز ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے ذہن میں تکرار کریں، اے اللہ تو بہت بے نیاز ہے، تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے مال و دولت عطا فرما، میری دکان میں، میرے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، یا اے میرے اللہ میرے یا میرے بچوں کی شادی کا مسئلہ حل فرما، تو بہت بے نیاز ہے، تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو مجھے بہت اچھا اور بہترین نیک کا صالح شریک حیات عطا فرما، یا خدا نہ خاصا مقدمہ یا پریشانی ہے تو ذہن میں یہی ہو کہ اے میرے اللہ تو بہت بے نیاز ہے، تو مجھے میری اس مشکل پریشانی سے نکال دے۔ میرے بہن بھائیوں، کسی بھی وظیفے کا دورانیہ 41 دن کا ہوتا ہے، یعنی کہ 41 ڈیز کا، لیکن اس وظیفے کی طاقت یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتوں میں ہی آپ کا وہ مسئلہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو 2100 بار یا 4100 بار پڑھیں گے اس وظیفے کو، تو کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ اپنا ایک کام 41 یا 21 دن سے پہلے آپ کا یہ کام ہو جاتا ہے، یعنی کہ وظیفہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں 41 یا 21 دن کے لیے، اور اس سے پہلے ہی آپ کا یہ کام ہو جائے، تو آپ وظیفہ چھوڑ مت دیجیے گا، بلکہ وہ دن چاہے وہ 21 ہیں، جو 41 دن کا آپ کریں وہ پورے کیجیے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اور پانی پر دم کیجیے گا، دم کیا ہوا پانی خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا ببرکت نام کا پڑا ہوا پانی ہے، اس نام کی روحانی طاقتیں بہت زیادہ ہیں، اور روحانی طاقتیں آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی وظیفے یا کسی بھی عملیات میں سب سے طاقتور وظیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بابرکت ناموں کا ہوتا ہے، وہ چاہے صفاتی نام ہو، چاہے وہ اللہ کے ذاتی نام ہو۔ اس وظیفے میں تو دونوں چیزیں ہی اکٹھی ہیں، اللہ الصمد، اللہ اس کا اپنا ذاتی نام ہے، اور صمد یہ اس کی صفت ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اپنے لیے بھی اور ان سب بہن بھائیوں بزرگوں کے لیے بھی جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، یا کسی بیماری کا شکار ہیں، یا کسی بھی حاجت کا ان کو پوری نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے بھی آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ جب آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی حاجتوں کو اپنے فضل سے اور کرم سے پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب میرے چینل دعا لاؤنج کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ سب میرے لیے اور میرے والد جو کہ زندگی کے آخری دن بہت تکلیف سے گزار رہے ہیں، ان کے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا، آپ کے سے بہت زیادہ ہمبل ریکویسٹ ہے۔ اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ شیئر کرنے سے جو اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کو اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی ایک نئے وظیفے اور دعا کے ساتھ، تب تک جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آسانیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی کیورے ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گی۔ اللہ حافظ۔